جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت اسٹار مارکیٹنگ کے ڈائریکٹر محمود احمد خان صاحب. ان سے بات کریں گے گوادر کے حوالے سے. انہوں نے جو نئے پروجیکٹ دو لانچ کیے ہیں ابھی، آج اس کا افتتاح ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ خیریت کرم ہے سے؟ سر، خیر خیریت. الحمدللہ. سر بتائیں، آج آپ لوگوں نے جو لانچنگ کی ہے دو پروجیکٹس کی، اس میں ویئر ہاؤس ہے، اس میں کمرشل ایریا ہے، اس حوالے سے ذرا جو دیکھنے والے سننے والے ناظرین ہیں ان کو بتائیں کہ گوادر کی ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور جو نئے پروجیکٹ ہے اس میں کیا کیا ہوں گے، اور اس میں عام لوگوں کے لیے کیا ہے، بزنس مین کے لیے کیا ہے. تھوڑی سی تفصیل سے اس پہ بات. بہت شکریہ. دیکھیے، عرضی ہے، اسٹار مارکیٹنگ پورے پاکستان میں مارکیٹنگ کرتی ہے. نمبر ایک بات یہ ہے، ہمارے پورے پاکستان میں دفاتر موجود ہیں. الحمدللہ آج تک ہم نے جتنے پروجیکٹ کیے ہیں وہ بہت ہی مثالی پروجیکٹ ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں اور ہم سے ڈیل کرتے ہیں ان کے پروجیکٹ کی ہم جب مارکیٹنگ کرتے ہیں تو اس کی کوئی خاص ویلیو ہوتی ہے. الحمدللہ گوادر کی طرف ہم اس سے پہلے بھی ہے، ہم نے ایک اپنا پروجیکٹ خود کا لانچ کیا تھا، اور اب ہم نے یہ جو اکبر گروپ کا ایک وہ ہے گوادر کمرشل زون اور سی پیک ویئر ہاؤس کا جو ہے وہ ہم نے لانچ کیا ہے. مارکیٹنگ اس کی ہم نے کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ گوادر کی تاریخ میں اس سے اچھی لانچنگ میرے خیال میں، میرے جو انفارمیشن ہے وہ نہیں ہوگی. آج ہم نے اس کی لانچنگ کی تھی، اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے شاہ زیب کاکڑ صاحب، انہوں نے اس کا افتتاح کیا. انہوں نے وہاں کی پوری صورتحال بھی دیکھی. انہوں نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ ڈیولپمنٹ ورک بڑی تیزی کے ساتھ وہاں جاری ہے. یہ ایک خوشائن بات ہے کہ اکبر صاحب نے اور ان کے بیٹے حسن صاحب نے اور علی اصغر صاحب نے اپنا ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ کر دیا ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے نا گوادر کا دو پروجیکٹ ہیں جس کو ہم ایک ساتھ مارکیٹ کریں، گوادر کمرشل زون اور سی پیک ویئر ہاؤس ہے اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ ایئرپورٹ کے قریب ہیں، ایکسپریس وے کے قریب ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ جب کوئی بھی یہاں پہ پورٹ سے ٹرانزیکشن ہوگی اور جب ٹرک نکلیں گے تو وہ سب سے پہلے یہ قریب ترین جگہ ہوگی جہاں پہ ویئر ہاؤسز بنائے جائیں گے. اور یہ جو ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں پوری دنیا میں اس کی مارکیٹنگ، اور الحمدللہ ہم نے تو ابھی صرف شروع کی ہے تو اس کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے، جس کے لیے ہم اہل پاکستان کے اور جو باہر سے بھی ہمارے پاس کوائریز آ رہی ہیں اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں. آج گوادر کے جو ڈائریکٹر جنرل صاحب نے جو گفتگو کی اپنی افتتاحی تقریب میں، انہوں نے یہ کہا کہ گوادر جو ہے وہ دبئی سے اچھا انشاءاللہ بن جائے گا. اور گوادر کی جو بلوچستان کے سی ایم صاحب ہیں انہوں نے کچھ یہ بھی فرمایا کہ وہ جو ٹورزم کے پر جو کام ہو رہا ہے وہ بھی ایک مثالی کام ہو رہا ہے، اور بہت جلدی انشاءاللہ یہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ جو ہب سے لے کے یہاں تک ہے جو ٹورسٹ کی ایک انہوں نے اتھارٹی بنا دی ہے اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ اس پروجیکٹ کے بالکل قریب ہے، 4,500 ایکڑ پہ تقریباً ہے، اور 24 آورس اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی نشاندہی اب ہم جب لوگوں سے کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ گوادر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. 300 میگا واٹ کا ایک کول جو ہے نا پول پلانٹ بھی وہ یہاں پہ چائنیز لگا کے دے رہے ہیں. تو اب گوادر کی طرف جو ہم جتنے بلڈر حضرات ہیں وہ بھی اپنے اپنے پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں، اور چونکہ کچھ چیزیں ہماری طرف سے دیر تھیں، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے دیری ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے کچھ چیزیں رکی ہوئی تھیں. لیکن اب جیسے آج ڈی جی صاحب نے خود بھی کہا کہ 90% لوگ جو ہے نا وہ کام کرنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں، لیکن کچھ ہنڈرنسز تھیں وہ اب دور ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اور اب ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بلڈر حضرات بھی زیادہ زیادہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنا کام سٹارٹ کریں. اور اب تمام بلڈرز جو ہے نا، آج بھی آپ نے دیکھا کہ کافی تعداد بلڈرز کی بھی کراچی سے بھی آئی ہوئی تھی، کافی لوگ آئے ہوئے تھے اور بھی دوسری جگہوں سے آئے تھے. اور ریئلٹر ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں شیخ مختار صاحب وہ بھی خود بھی تشریف لائے تھے، اور ان کے تمام ساتھی بھی آئے تھے. مثلا بلڈرز اور ریئلٹر جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. محمود احمد خان صاحب، یہاں کچھ مقامی افواہ ایسی بھی ہے کہ گزشتہ ادوار میں یہاں پر لوگوں نے کچھ پیسے انویسٹ کیے تھے، زمینیں لی تھی، پھر اس میں ان کو زمین نہیں ملی سپریم کورٹ کی وجہ سے. تو ابھی آپ لوگوں کو کوئی شیورٹی ملی ہے کہ یہاں پر آپ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہو؟ وہ آپ لوگوں کی کیا شیورٹی ہے؟ کل کو عدالت ہے، مقامی لوگ ہیں، یہاں کے اتھارٹی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کون سے ایسے وہ ہے کہ
میں آپ سے عرض کروں کہ جن لوگوں کی ابھی زمینیں کینسل ہوئی ہیں وہ زمینوں کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں اور اس پہ جو ہے نا کچھ لوگ پھر دوبارہ کورٹ جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس میں کہ گورنمنٹ افسران جو ہائی اپ ہیں ان سے بھی پوچھا جائے اور ان سے گفتگو کی جائے کہ یہ جو کینسل ہوئی ہیں جس پہ اگر کوئی پروجیکٹ اناؤنس ہو چکا ہے اور اس پروجیکٹ کی کوئی زمین اگر کینسل ہوئی ہے تو اس پہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کچھ اس کو ریویو کرے گی اور سپریم کورٹ تک، وہ سپریم کورٹ نے نہیں کیا، یہ ہائی کورٹ نے کیا ہے، ہائی کورٹ جو اپنی بلوچستان ہائی کورٹ ہے انہوں نے کیا ہے، تو شاید اس پہ کچھ بڑی اچھی پیش رفت ہونے والی ہوگی۔ رہی ہے کہ جو بلڈرس نے زمینیں لی ہیں اور وہ اگر اس میں کوئی لیگل لکونہ ہے تو دیکھیے پہلی ذمہ داری تو میری ہے کہ میں بلڈر ہوں، مجھے زمین جو ہے نا دیکھ بھال کے لینی چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں زمین کس سے پرچیز کر رہا ہوں، وہ پہلا آدمی کون تھا، دوسرا آدمی کون ہے، تیسرا آدمی۔ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں بہت اچھے، بہت سلجھے ہوئے، بہت سمجھدار اور بہت خوش اخلاق لوگ ہیں اور بہت زیادہ مہمان نواز بھی ہیں۔ یہ لوگ کمٹمنٹ کے لوگ ہیں، ہم نے بھی اگر کسی سے 8 سال 10 سال پہلے زمین لی، ہماری زمین میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میجورٹی بلڈرز کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ پرابلم ہے موجود، اس میں اگر کسی بلڈر کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو اس میں گوادر کے جو ڈی جی ہیں وہ بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم آباد کے پلیٹ فارم سے ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ بھی کوششیں اپنی کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی این او سیز ہو چکی ہیں ان کی زمینیں کینسل اگر ہوئی ہیں تو ان کو کسی طریقے سے بحال کیا جائے تاکہ پبلک کا انوالومنٹ جب ہوتا ہے تو اس پہ ریویو ہو سکتی ہیں بہت ساری چیزیں۔ اور ہم لوگ یہاں پہ جب سے 8 10 12 سال سے تو خیر میں بھی یہاں آ رہا ہوں اور مستقل طور پہ یہاں کام بھی کرتا ہوں، رہتا بھی ہوں، تو میں نے تو کبھی ایسی کوئی چیز نگیٹو یہاں نہیں دیکھی۔ لوگ اس کو نگیٹو لیتے ہیں لیکن میں نے کوئی چیز ابھی تک نگیٹو نہیں دیکھی۔ میں نے بہت اچھا رسپانس یہاں لوگوں کو دیکھا ہے اور مجھے آئندہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سر بلوچستان سے باہر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کراچی میں جس طرح زمینوں کے رولے گولے اور وہاں پر معاملات ہوتے ہیں تو کیا یہاں گوادر میں بھی ایسے کوئی معاملات ہیں اور سرکاری دفاتر میں جس طرح وہاں پر ایس بی سی اے یا دوسری ادارے ایم ڈی اے ایل ڈی اے وغیرہ، تو یہاں پر جو آپ لوگ زمین وہ کرتے ہیں یا کوئی بھی یہاں پر بلڈر آ کے زمین خریدتے ہیں تو ان کو ون ونڈو آپریشن ہے، ان کو کیا مشکلات؟ دیکھیے یہ مشکلات تو ہیں، وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ علیحدہ ہے، وہ ڈائریکٹر جو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کے انڈر میں نہیں ہے، وہ الگ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ان سے ہی وہ وہاں سے کلیئرنس لی جاتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ میں آپ سے عرض یہ کر دوں کہ جن لوگوں کی زمینیں ہو جاتی ہیں نا وہ زمینیں ان سے کلیئر کرانا، جیسے میں ہماری جو زمینیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ڈاکومنٹیشن پوری کریں۔ جن لوگوں نے ڈاکومنٹیشن ہی پوری نہیں کی ہے، میں نے آپ سے زمین خرید لی تھی اور میں نے اپنی وہ زمین جو ہے نا آپ ہی کے نام سے رہنے دی، کیوں رہنے دی بھائی آپ نے؟ یا میں نے آپ سے پاور پہ لے کے رکھی ہوئی ہے تو یہ تو پورے پاکستان میں غلط ہے نا، کیوں رہنے دی؟ بہرحال اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، میرے علم میں بہت ساری چیزیں ہیں اور کمپیوٹرائزیشن کی طرف شاید ریونیو ڈپارٹمنٹ جا رہا ہے، اس میں ٹائم تو ضرور لگے گا لیکن کمپیوٹرائزیشن کی طرف جا رہا ہے اور اس میں ٹائم لگ جائے گا، لیکن ہو ضرور رہی ہے بھارت، لیکن ٹائم لگے گا اس کا۔ سر آخری سوال یہ ہے کہ ابھی کراچی سے یا پاکستان کی دوسرے شہروں سے اگر کوئی بندہ یہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے یا اس طرف اس کا ذہن بنتے یا ان کے ذہن میں کچھ سوالات، تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیا اس کو کیسے گائیڈ کریں گے یہاں پر؟ کیا مطلب آپ 12 سال سے گوادر میں ہیں تو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ گوادر آئیں، گوادر آنے کے بعد اپنا انویسٹمنٹ کریں اور وہ انویسٹمنٹ بالکل سیکور ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہمیں پرابلم کسی بھی لیول پہ کہیں نظر آئے۔ میری اپنی تو یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی اپنی انویسٹمنٹ، جن لوگوں نے بھی انویسٹمنٹس کی، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی ڈاکومنٹیشن ضرور چیک کریں، یہ ضروری ہوتا ہے نا، وہ تو پورے پاکستان میں ہے نا کہ آپ ڈاکومنٹس لے کے، بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے 10 سال سے 15 سال سے پاور اٹارنی اس پہ چیز لے کے رکھی ہوئی، کیوں رکھی ہوئی؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ابھی کہ دیکھیے گوادر کی ڈیوٹی ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے 2% کی ہے، جو پنجاب کی ڈیوٹی اسٹیمپ ڈیوٹی تھی 2% تھی، وہی سندھ کی تھی، بلوچستان کی نہیں تھی، لیکن ابھی 22 دسمبر کو بلوچستان گورنمنٹ نے وہ بھی 2% کر دی۔ لیکن گورنمنٹ تو ساری چیزیں دے رہی ہے نا آپ کو، فیسلٹیز ساری کی ساری آپ کو دے رہی ہے، لیکن آپ کو بھی تو چوکنا رہنا چاہیے بحیثیت بلڈر، بحیثیت پلاٹ ہولڈر۔ ایک اچھا سسٹم یہاں پہ یہ کہ آپ اگر یہاں کسی اسکیم میں کوئی پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کے علم کے لیے بتاؤں کہ اس پلاٹ لینے کو جب آپ لیتے ہیں تو اس کے الاٹمنٹ کی
काउंटर सिग्नेचर जो है ना वो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर साहब करते हैं। मेरी अगर कोई स्कीम है ना, मैं आपको अलाटमेंट नहीं दूंगा, उसका काउंटर साइन जो है ना एक अलाटमेंट के ऊपर वो GDA करेगा, ये कहीं नहीं है। दूसरी बात ये कि इन्होंने और ज़्यादा सिक्योर इसलिए किया है कि अगर मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन है और मैं प्रोजेक्ट अपना ला रहा हूँ तो उसमें से 30% जो है ना वो आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा GDA के नाम। वो हमने मॉर्गेज करके सब लोगों ने दे दिया है। एक सिस्टम के तहत ये लोग चल रहे हैं। इंटरेस्ट